السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کی کتاب شان اردو۔ تو آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں کھول لیں اور اپنی کتاب سے سبق نمبر 2 پیج نمبر 7۔ سبھی بچوں کی کتابیں کھل گئی ہیں تو چلیے آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں سبق کو پڑھنا۔ سچی دوستی، یہ آپ کے سبق کا نام ہے۔ سچی دوستی کے معنی کیا ہیں کہ جس دوستی میں آپ کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی وہ نہ ہو کہ ہاں ہم کسی سے دوستی کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا، یہ حاصل ہوگا۔ کتنے بچے ہوتے ہیں نا اسکول میں دوستی کرتے ہیں تو ہاں پڑھنے والے بچوں سے دوستی کر لیتے ہیں کہ ہاں وہ اس کا ورک کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی کاپی ہمیں مل جائے گی، اس کی بک ہمیں مل جائے گی پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دوستی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک مطلب ہوتا ہے۔ دوستی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مطلب نہ ہو۔ دوست اگر مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کے لیے ہمیشہ خود کو تیار رکھیے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دوستی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بہت سارے رشتے دیے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بہت سارے رشتے ہیں، لیکن دوستی ایک واحد ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ہم خود چنتے ہیں اپنا دوست۔ ہمیں جو بہتر لگتا ہے، جو اچھا لگتا ہے، اسے ہم اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو اس سبق میں آپ کو اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس سبق میں جو ہے تو 4 دوست ہیں، کوا، ہرن، کچھوا اور ایک چوہا۔ اور ان کی جو دوستی ہے وہ کتنی گہری ہے، ان کی دوستی میں کتنی محبت ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سبق کو پڑھنا۔ قدیم زمانے میں ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایسی کتاب لکھے جس سے پڑھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ وہ کتاب ایسی دلچسپ ہو کہ ہر ایک آدمی خوشی خوشی پڑھے۔ کسی زمانے میں ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس کو ایسا خیال آیا اس بادشاہ کو کہ ہاں وہ اپنے وزیر سے ایسی بات کہے۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر تم ایک ایسی کتاب لکھو جس کے پڑھنے سے لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، کچھ سبق ملے، کچھ سیکھ ملے، اور اس کتاب کو لوگ دلچسپی سے پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مجبوری کے تحت پڑھیں، مجبور ہو کے نہ پڑھیں، دلچسپی سے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، ان کا خود کا دل کرے کہ ہاں اس کتاب کو ہم پڑھیں اور اس کتاب کو پڑھ کر ہر ایک آدمی کو خوشی حاصل ہو۔ چنانچہ اس وزیر نے کہانیوں کی ایک کتاب لکھی۔ اسی میں ہر ایک کہانی سے ایک اچھی بات کی ہدایت ملتی ہے۔ تو اس وزیر نے اپنے بادشاہ کی بات مان کر کیا کیا کہ اس نے ایک کتاب لکھی، کہانیوں کی کتاب، اور اس میں ہر ایک کہانی سے ایک اچھی بات کی ہدایت ملتی ہے۔ یعنی کہ اس کی جتنی بھی کہانیاں اس نے لکھی اس کتاب میں، اس سبھی کہانیوں سے ایک سیکھ ملتی ہے، ایک ہدایت ملتی ہے سب کو اچھی بات کی، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ایسی عمدہ تھی کہ اس کا عربی میں ترجمہ ہوا اور عربی سے فارسی میں لکھا گیا۔ یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عربی لکھنا آتا تھا، تو اس وزیر نے جو کتاب لکھی تھی کہانیوں کی اسے عربی میں لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی عمدہ تھی۔ اور پھر عربی اس کا پہلے تو وہ عربی میں تھی، پھر اس کا ترجمہ کر کے اس کو فارسی میں بھی لکھا گیا، کیونکہ وہ بہت ہی عمدہ تھی، وہ بہت ہی دلچسپ تھی، لوگوں کو اچھی لگی، اس لیے فارسی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا۔ فارسی میں اس کا نام انوار سہیلی ہے۔ مندرجہ ذیل کہانی تمہارے لیے اس کتاب سے ترجمہ کی گئی ہے۔ یعنی کہ وہ فارسی تھی تو فارسی میں جو تھا تو اس کہانی اور کتاب کا نام جو تھا تو انوار سہیلی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کر کے اس کتاب میں آپ کو کہانی دی گئی ہے، تو اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنگل میں ایک تالاب تھا، اس میں ایک کچھوا رہتا تھا۔ تالاب کے کنارے ایک بل میں ایک چوہا رہتا تھا، اور وہیں ایک درخت پر ایک کوے کا گھونسلہ تھا۔ اسی تالاب پر ایک ہرن پانی پینے آیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان چاروں میں دوستی ہو گئی، اور یہ سب دوست اسی تالاب پر اکثر مل کر محبت کی باتیں کیا کرتے اور کھیلا کرتے تھے۔ یعنی کہ جنگل میں ایک تالاب تھا، ایک ندی تھی، تو اس میں ایک کچھوا رہتا تھا، ندی میں ایک کچھوا رہتا تھا، اور تالاب کے کنارے ایک بل تھی جس میں کہ چوہا رہتا تھا،
اور ایک اس تالاب، اس ندی کے کنارے ایک درخت تھا، ایک پیڑ تھا، تو اس پر جو ہے تو وہ کووا ایک رہتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس تالاب میں جو ہے تو پانی پینے کے لیے ہرن بھی کبھی کبھی آیا کرتا تھا. تو اس طرح اکثر ان لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. تو جب ملاقاتیں ہوتی تھیں تو ملاقاتیں ہوتے ہوتے ان لوگوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور یہ لوگ جب بھی ملتے تھے تو آپس میں میل محبت سے رہتے تھے، محبت کی باتیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھیلا بھی کرتے تھے. اس طرح سے ان کا وقت بھی گزرتا تھا. ایک دن سب لوگ اکٹھے ہوئے مگر ہرن نہ آیا. سب گھبرا گئے. کوے سے کہا، جاؤ اور خبر لاؤ کہ ہرن کو آج کیا ہوا جو وہ یہاں نہیں آیا. ایک دن کیا ہوا کہ سارے دوست اکٹھا ہوئے. کوا، کچھوا اور چوہا، یہ تینوں دوست تو اکٹھا ہو گئے مگر ہرن نہ آیا. تو سب کو ٹینشن ہو گئی کہ آخر ہرن کیوں نہیں آیا. اس وقت تو ہم سب چاروں یہیں موجود ہوتے ہیں، تو آج آخر ہرن کو کیا پرابلم ہے کہ وہ نہیں آیا. تو دوستوں نے کہا کہ جاؤ کوا، تم پتہ کر کے آؤ کہ ہرن کو آج کیا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں آیا. تو کوا گیا اور خبر لایا کہ ہرن شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے. کچھوے نے چوہے سے کہا کہ تم ہی مدد کر سکتے ہو، جلدی کرو، وقت ہاتھ سے جاتا ہے، دیر ہو گئی تو دوست مارا جائے گا. تو کوا جو گیا تو وہ پھر آ کر کیا خبر دیتا ہے سب کو کہ ہرن جو ہے تو اس کو شکاری نے پکڑ لیا ہے اپنے جال میں، مطلب شکاری کے جال میں وہ ہرن پھنس گیا ہے. تو کچھوا جو ہے تو وہ صلاح دیتا ہے کہ چوہا تم ہی ہو جو ہرن کو بچا سکتے ہو، کیونکہ چوہے کا جو دانت ہوتا ہے وہ جال کاٹنے میں بہت ہی ماہر ہوتا ہے، بہت ہی تیز ہوتا ہے اس کا دانت. تو اس لیے کچھوے نے اپنا دماغ لگایا اور کہا کہ چوہا تم ہی ہو جو ہمارے دوست ہرن کو بچا سکتے ہو، اور تھوڑا جلدی کرو، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے جو شکاری ہے وہ ہمارے دوست کو ہم سے دور کر کے لے جائے، اور دوست مارا جائے گا. اگر ہم دیر کریں گے تو ہمارا دوست مارا جائے گا. چوہا کوے کے ساتھ ہرن تک پہنچا اور جلد جلد جال کے پھندے کاٹنے لگا. اسی اشنا میں کچھوا بھی اپنے دوستوں کی محبت میں وہاں تک پہنچا. ہرن نے کہا، بھائی تو نے غضب کیا، اگر صیاد آ گیا تو میں ہوا ہو جاؤں گا، کوا اڑ جائے گا، چوہا سوراخ میں چلا جائے گا، لیکن تیرا حال کیا ہوگا. کچھوے نے کہا، میں محبت سے مجبور تھا، چلا آیا. چوہا جو تھا، چوہا کوے کے ساتھ چلا گیا مدد کے لیے، اپنے دوست کی مدد کے لیے چلا گیا، اور جلدی جلدی جو ہے تو وہ شکاری کا جال کاٹنے لگا جس میں کہ ہرن پھنسا ہوا تھا. تو چوہے کے دانت جب کہ تیز ہوتے ہیں تو اس نے جلدی جلدی ہرن کا جو جال تھا جس میں وہ پھنسا ہوا تھا اس کو اس نے کاٹ دیا. اور اسی درمیان جو تھا تو وہ کچھوا بھی دھیرے دھیرے رینگتے ہوئے پہنچ گیا وہاں تک جہاں اس کے 3 دوست باقی کے تھے. تو اسے اتنی محبت تھی اپنے دوستوں کی کہ وہاں تک وہ پہنچ گیا. ہرن بولا کہ بھائی تم نے تو بہت ہی غضب کر دیا، تم نے کیا کیا. اور اگر جو شکاری ہے صیاد میں کیا ہوتا ہے، شکاری جو شکار کرتے ہیں ان کو صیاد کہا جاتا ہے. تو اگر صیاد آ گیا، شکاری آ گیا تو میں تو ہوا ہو جاؤں گا، یعنی کہ وہ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ تیزی سے دوڑ کے چلا جائے گا، بچ جائے گا. اور کوا جو ہے تو وہ بھی اڑ جائے گا. چوہا جو ہے وہ کہیں کسی بھی سوراخ میں وہ چلا جائے گا جس سے کہ شکاری ان لوگوں کو پکڑ نہیں پائے گا. مگر تمہاری چال تو بہت ہی دھیمی ہے. کچھوا جو ہے تو بہت ہی دھیمی چال سے چلتا ہے، وہ بہت ہی آرام سے سلو چلتا ہے. تو یہی باتیں وہ کہہ رہا تھا کہ تم تو بہت ہی دھیرے چلتے ہو، تمہارا حال تو تم کو پتہ ہے، لیکن اگر صیاد آ گیا تو ہم سب تو چلے جائیں گے لیکن تم پھنس جاؤ گے، تمہارا حال کیا ہوگا، تم تو مارے جاؤ گے. اس کو فکر تھی تو اس نے ایسا کہا کہ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا. تو کچھوا بولتا ہے کہ یار میں تمہاری محبت میں مجبور تھا، چلا آیا، میں کیا کرتا. اسے بہت محبت تھی اپنے دوست کی، وہ اپنی دوست کی محبت میں وہ چلا آیا. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی کہ ہاں اگر شکاری کے ہاتھ میں لگ گیا تو میری جان جا سکتی ہے، شکاری مجھے قید کر لے گا. اس نے یہ سب کچھ نہیں سوچا، بس اس نے سوچا کہ میرا دوست تکلیف میں ہے، مصیبت میں، تو میں بھی وہاں جاؤں. تو یہ سبق جو ہے تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے.
اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ سبق کو آپ لوگ اچھے سے اپنی اپنی کتابوں میں پڑھ لیجیے گا، باقی یہاں سے جو ہے تو ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔